ناظرین السلام علیکم۔ صدا خوش باشد۔ پچھلے دنوں یوٹیوب پر مکرم و محترم ایم افضل وین صاحب آف جرمنی کی طرف سے پیش کی گئی ایک ویڈیو نظر سے گزری، جس میں آپ ایک انتہائی شریف النفس سادہ لو بندے کی جماعت کی تبلیغی خدمات کا تعارف کروا رہے ہیں۔ یہ بندہ خدا کون ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، جو اس تندہی سے تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہے، اس کا کھوج بعد میں لگانے کی کوشش ہوگی۔ بہرحال ابتدائی آفرینت سے ہی خدا تعالیٰ اپنے نیک بندوں یعنی انبیاء اور رسولوں کو وقت کی ضرورت اور انسانی ذہن کے مطابق اپنی تعلیم پر مشتمل صحائف آسمانی کے ساتھ مبعوث کرتا رہا ہے، اور پھر ان کے ماننے والے اسی تعلیم کی تبلیغ و ترویج کا کام سر انجام دیتے چلے آ رہے ہیں۔ البتہ طریقہ کار زمانے کے ساتھ ساتھ قدرے بدلتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجمع اکٹھا کر کے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا رواج تھا، جیسا کہ آپ نے بھی اہل قریش کو کوہ صفا پہ اکٹھا کر کے پیغام حق پہنچایا۔ ناظرین، رفتہ رفتہ اسلام ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا، اور پھر خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد اموی اور عباسی خلافتیں آئیں، اور بالآخر اسلام پر پھر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ لوگ اسلام اور اسلامی تعلیم سے منحرف اور لا تعلق ہونے لگے، اور دنیا میں چار سو عیسائیت غلبہ پانے لگی۔ تو اس وقت کے نیک لوگ رو رو کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کسی مہدی اور مسیحا کا انتظار کرنے لگے۔ چنانچہ اس زمانے کے مشہور بزرگ صوفی احمد جان صاحب نے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کو دیکھ کر برملا کہہ اٹھے، ہم غریبوں کی ہے تم ہی پہ نظر، مسیحا بنو تم خدا کے لیے۔ ناظرین، حتیٰ کہ اس زمانے کے مشہور شعراء کرام بھی بلبلا اٹھے۔ مرزا غالب صاحب یوں فرماتے ہیں، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اور اسی طرح ایک اور شاعر نے کہا، آنے والے زمانے کی امامت کے لیے مضطرب ہیں تیرے شیدائی زیارت کے لیے، اٹھ دکھا گم گشتہ رہوں کو صراط مستقیم، ایک زمانے کو ہے میرے کارواں کا انتظار۔ ناظرین، شاعر مشرق علامہ اقبال کا کہنا ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ شاعر مشرق علامہ اقبال کے خاندان میں احمدیت نے خوب نفوذ کیا، حتیٰ کہ علامہ اقبال خود بھی شرف بیعت حاصل کر کے اپنی شہرت دوام کے معدوم پڑ جانے کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے تھے۔ دوستو، بہرحال خدا کو اپنی بھٹکی ہوئی مخلوق پر ترس آیا، اور اس نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کی شکل میں مسیح اور امام وقت کو تمام ادیان کی اصلاح کے لیے بھیج دیا۔ آپ فرماتے ہیں، میں کبھی آدم کبھی موسیٰ کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ المختصر، 14ویں صدی عیسوی میں اسلام کی تبلیغ اور معاندین اسلام کا دلائل سے منہ بند کرنے کا بیڑا اللہ تعالیٰ نے امام وقت اور حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ذمہ لگایا۔ آج ان پر ایمان لانے والے احمدی مسلمان کہلاتے ہیں، جنہوں نے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کی رہنمائی میں اور بعد ازاں خلفائے احمدیت کی قیادت میں حقیقی اسلام احمدیت کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا۔ ناظرین، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جنگ و جدل کو پرے پھینک کر پیار، محبت اور عملی اخلاق کے ساتھ ساتھ قرآن میں موجود خدائی پیش گوئی وعظت صحف و نشرت پر عمل کرتے ہوئے قلبی جہاد پر زور دیا۔ آپ کا فرمان ہے، چھوڑ دو دوستو اب جہاد کا خیال، دین کے لیے اب حرام ہے جنگ و قتال۔ ناظرین، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جنگ و جدل سے انحراف خدائی منشا اور تعلیم کے مطابق کیا، کیونکہ اب جسمانی زور آزمائی کا وقت مفقود ہو چکا۔ جنگ و جدل نے ایٹمی اور کیمیائی شکل اختیار کر لی، جس کے سبب انسانیت کی بقا کے لیے صرف اور صرف پیار اور محبت بھرے الفاظ اور تحریریں ہی اب صرف دنیا کے دل مو سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جماعتی شعبہ نشر و اشاعت دن رات لٹریچر کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے اسے ممبران جماعت کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ ناظرین،
ہر ملک میں تمام ممبران جماعت کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حسب استطاعت اس کار خیر میں حصہ ڈال کر خدا تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنے۔ ناظرین، اب پھر چلتے ہیں اس نیک اور شریف النفس بندے کی طرف جو یہ لٹریچر اٹھائے مسلسل چلتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ یہ کبھی تنے تنہا اور کبھی اپنے بچوں کے ہمراہ حسب توفیق لٹریچر کے پھیلاؤ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتے ہوئے باشندگان جرمنی تک پیغام اسلام احمدیت پھیلا رہے ہیں اور کم و بیش 13 لاکھ اشتہارات یعنی 1.3 ملین جرمن لوگوں کی دہلیز تک پہنچا چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی کاوش میں مزید برکت ڈالے۔ ناظرین، اس زمانے کے مہدی اور امام الزمان کا فرمان ہے: اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح، نیز بشنو الزمان آمد امام کامگار۔ ڈیئر ویورز، خاکسار اس نیک خلف الرشد کے بارے تفصیلی معلومات حاصل کر کے پھر ان کے متعلق ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ عوام الناس کے لیے مثال رہے۔ منتظر رہیے گا پلیز۔ اور آخر میں درخواست دعا ہے کہ خدائے وحدہ یگانہ ہم سب احمدیوں کو حصہ بقدر جثہ اس کلمی جہاد میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں خاکسار صرف اتنا کہنا چاہے گا: ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہوگی آئے گا انجام کار۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔